الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ خالق کائنات اس آیت مبارکہ میں ہمیں فکر آخرت کا حکم دے رہا ہے۔ فکر آخرت دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت ہے، اور دنیا کی زندگی سے متعلق اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور لہو وہ کام جو انسان کو اہم کام سے غافل کر دے وہ لہو ہوتا ہے، اور لعب یا لعب وہ عبث، بیکار، بے مقصد۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لہو و لعب، کھیل تماشا، دنیا کی زندگی یہ جتنی بھی ہے یہ کھیل تماشا ہی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل کھیل تماشا ہے۔ اور مجھے اس میں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے، ویسے تو جو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس میں ان گنت حکمتیں ہیں، ان گنت وجوہات ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ آیا نا وہ یہ ہے کہ کھیل کود یہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ تو جلد ختم ہو جاتا ہے یعنی ہمہ وقتی نہیں کھیل تماشا ہوتا بلکہ جز وقتی ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کھیل تماشے میں، کھیل میں مشغول بچے ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، کوئی بھی گیم ہے تو انسان کے لیے اللہ خالق کائنات نے جو زندگی عطا فرمائی یہ بھی کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل ذرہ برابر ہے۔ یہ دنیا ناپائیدار، آخرت کی زندگی جس کی انتہا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے بڑا بہترین کہا جس دے ایس جہان وچ لمے چوڑے کم، جس دے ایس جہان وچ لمے چوڑے کم، صدا میں ویکھے اس دی اکھ وچ گہرے غم۔ حضرات ذی وقار اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اے انسان غور و فکر کر، ذرا سوچ آنے والے کل کے لیے تو نے کیا بھیجا، یعنی فکر آخرت کر۔ اور لفظ کل نے نا ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر کسی بیلی ساتھی کو کہہ دیں، کسی دوست کو کہہ دیں کہ یار نماز پڑھ لیا کر، ہم نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، یہ کام اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی دیتا ہے، آئندہ کل تک ٹال دیتا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ کل نے ہی ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ گزشتہ کل اگر ہم سارے بھی مل جائیں پھر بھی گزشتہ کل واپس نہیں آ سکتا، اور آنے والا کل تو دور کی بات ہے، آنے والے سانس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آئے گا بھائی یا نہیں آئے گا۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں رہتے ہوئے ہم فکر آخرت کی طرف توجہ کریں۔ میرے مربی و محسن قبلہ ابو النصر منظور احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کے درجے تک، عشق سے بڑھ کر محبت و عقیدت رکھا کرتے تھے،
وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اٹھ فریدہ ستیا، تیری داڑھی آ گیا نور، تیری داڑھی آ گیا بور، اٹھ فریدہ ستیا، تیری داڑھی آ گیا بور، آگا آ گیا نیڑے، تیرا پیچھا رہ گیا دور۔ حضرات ذی وقار، اور قیامت کا جو دن ہے اس سے متعلق اللہ خالق کائنات فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، اور اس وقت جہنم آئے گی، دوزخ آئے گی تو کیا ہوگا؟ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، انسان اس وقت دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا، کیونکہ جہنم کے عذابات اللہ خالق کائنات ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، قیامت کے دن اب یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت کے روز یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا جب دنیا ہم نے غفلت میں ساری زندگی گزار لی، جب دنیا کی زندگی ہم نے ساری کی ساری غفلت میں گزار لی، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اور حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، عقیدت مند نے پوچھا کہ حضور کوئی نصیحت ہی فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو قبر میں جائے نا تو نکیرین آئیں، انہیں کہہ دینا کہ دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، انہیں بھگا دینا۔ تو وہ عقیدت مند ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، حضور وہ تو مجھے مار مار کر میری ہڈی پسلیاں بالکل مکس کر دیں گے، چور چور کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر قبر کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کر۔ اور فکر آخرت سے متعلق حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا ہمیں واضح و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بقیع الغرقد مدینہ شریف کے قبرستان میں گئے، وہاں سے گزرے تو فرمایا السلام علیکم اہل القبور، میرے پاس تو یہ خبریں ہیں کہ تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لیں، تمہارے اموال تقسیم ہو گئے، تمہارے مکانات میں اور لوگ بسنے لگ گئے، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ جو ہم نے آخرت کے لیے بھیجا تھا ہمیں مل گیا، جو ہم نے آخرت کے نفع کے لیے کیا تھا اس کا نفع بھی مل گیا، اور جو دنیا کے لیے ہم چھوڑ کر آئے ہیں اس کا سراسر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور فکر آخرت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان لوٹ کھسوٹ، ناحق کسی پر مقدمہ بازی، ناجائز رشوت، ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اور جو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم مال وراثت کو ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو۔ انسان اس مال وراثت کو کھانے سے بچ جاتا ہے۔ وَتَأْكُلُوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ پھر انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے۔ اور آخرت میں اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جو اللہ خالق کائنات نے ہمیں اتنی پیاری دعا عطا فرمائی، اسی پہ بات کا اختتام کروں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے الہ العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، بھلائی دے دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔